بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا اور کون سی جگہ پر کیا، زنا کی ابتدا کب شروع ہوئی اور سب سے پہلے یہ غلیظ حرکت کس بدبخت شخص نے کی، کائنات کے پہلے قاتل کی اپنی موت کیسے واقع ہوئی، جب سب سے پہلا قتل ہوا اس وقت انسان کو کس پرندے نے زمین میں مردہ دفنانے کا طریقہ سکھایا، جب زمین پر پہلا قتل ہوا تو اس کے بعد کتنے دن تک لگاتار زلزلہ آتا رہا، جس نے پہلا قتل کیا اس کا انجام کیا ہوا اور قتل کے 5 برس بعد کیا ہوا، زمین پر سب سے پہلے آگ کی پرستش کس نے کی، دوزخ میں سب سے پہلے کس کو ڈالا جائے گا۔ قرآن پاک میں اس واقعہ کا ذکر اور اس سے ہمیں کیا درس ہدایت ملتا ہے، یہ سب ہم اسی ویڈیو میں تفصیل سے آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ویڈیو مکمل دیکھنے کی گزارش کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سامعین۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ممنوعہ شجر کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں اتار دیا، اور ایک روایت کے مطابق حوا علیہ السلام کو 20 حمل ہوئے، ہر حمل میں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک حمل میں پیدا ہونے والے بچے بہن بھائی تصور کیے جاتے تھے۔ دستور کے مطابق ایک حمل کے لڑکے کی دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی سے شادی کی جاتی، اسی طرح ایک حمل سے حابیل اور اس کی بہن لیوزا اور دوسرے حمل سے قابیل اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی شادی دوسرے حمل کی قابیل کی بہن اکلیمہ سے کرنا چاہی تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اس نے کہا میری بہن اکلیمہ حابیل کی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اکلیمہ سے خود شادی کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت سمجھایا کہ اکلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن قابیل اپنی ضد پر اڑا رہا، وہ نہ مانا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا وہی اکلیمہ سے شادی کرے گا۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اس کو کھا لیا کرتی۔ حابیل بھیڑ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا اس لیے اس نے ایک خوبصورت بکرا، اور قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اس لیے اس نے گیہوں کا ایک گٹھا اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیا۔ آسمانی آگ نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا، تو اس پر قابیل کہنے لگا کہ میرا والد حابیل کی طرفداری کرتا ہے، اس لیے ضرور اس نے اللہ تعالیٰ سے حابیل کے لیے دعا کی ہوگی۔ اس بات پر حابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں ہی کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ قتل کے وقت حابیل کی عمر 20 برس تھی اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یا جبل ہرا کی گھاٹی میں ہوا، اور بعد کا قول ہے کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئی ہے وہاں ہوا۔ منگل کے دن یہ قتل ہوا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل پریشان تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں، چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لاتے پھرتا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین پر 2 کوے بھیجے، انہوں نے آپس میں جھگڑا کیا، جھگڑے کے دوران ایک کوا مر گیا، پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھود کر اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا، اور قابیل جو بہت ہی گورا اور خوبصورت تھا، بھائی کا خون بکھاتے ہی اس کا چہرہ بالکل کالا اور بدصورت ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو بے حد رنج ہوا، جہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک کبھی حضرت آدم علیہ السلام کو ہنسی نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شدید غضبناک ہو کر قابیل کو پھٹکار کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور وہ بد نصیب اکلیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا
کہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی ایک آگ کا منتر بنا کر آگ کی پرستش کر۔ چنانچہ قابیل پہلا وہ شخص ہے جس نے آگ کی عبادت کی، اور جو روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور جو پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ اور قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا، اور جو بعد وقت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی پرستش کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام پیدا ہوئے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیش رکھا، جس سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیش علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا، اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعہ سے ہمیں چند باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں سب سے پہلا جو قتل اور خون ناحق ہوا وہ ایک عورت کے معاملہ میں ہوا، لہٰذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ نمبر 2، قابیل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد انسان کی کتنی بری اور خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگتے رہو۔ نمبر 3، خون ناحق کتنا بڑا جرم عظیم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے ایک نبی علیہ السلام کا فرزند اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دربار سے نکال دیا گیا اور کفر و شرک میں مبتلا ہو کر مر گیا، اور قیامت تک ہونے والے ہر خون ناحق میں حصہ دار بن کر عذاب جہنم میں گرفتار رہے گا۔ نمبر 4، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص کوئی برا طریقہ ایجاد کرے تو قیامت تک جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے سب کے گناہ میں وہ برابر کا شریک اور حصہ دار بنے گا۔ نمبر 5، اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکوں کی اولاد کا نیک ہونا کوئی ضروری نہیں، نیکوں کی اولاد بری بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے مقدس نبی اور صفی اللہ ہیں، مگر ان کا بیٹا قابیل کتنا خراب ہوا۔ ہمیشہ ہر شخص کو چاہیے کہ فرزند صالح اور نیک اولاد کی دعائیں خدا سے مانگتا رہے۔